بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ شعبان کی 4 خاص عبادتیں کون کون سی ہیں جن کو کرنی چاہیے۔ دیکھیے، سب سے بنیادی شرط یہ ہے کہ شعبان کا مہینہ اللہ نے جو دیا ہے وہ رمضان کی تیاری کرنے کے لیے دیا ہے، پریکٹس کرنے کے لیے دیا ہے، کہ جن میں سے سب سے بنیادی چیز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ ہے روزے رکھنا۔ تو اس مہینے میں خوب نفلی روزے کو اہتمام کریں۔ تو کثرت کا مطلب یہ ہے کہ 15 شعبان سے پہلے آدمی روزے رکھے اور 15 شعبان کے بعد میں روزے نہ رکھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب 15 شعبان تک روزے رکھ لیے، اس نے نفلی روزے رکھ لیے ہیں، تو اب آخر کا جو نصف شعبان بچتا ہے تو اس میں وہ رمضان کے لیے چونکہ پریپیئر رہے گا، ریڈی رہے گا، تر و تازہ رہے گا، اس میں روزے رکھے گا۔ اور اگر کوئی شخص شروع ایام میں نہیں رکھ رہا ہے تو پھر وہ بعد میں رکھ لے۔ بہرحال یہ مطلب ہے اس کا۔ تو روزوں کی اس میں مشق کرنی، یعنی نفلی روزوں کا اہتمام کرنا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ بالکل ہی روزے رکھنا ضروری ہے، بلکہ یہ نفلی روزے ہیں، اس کا نفل کا درجہ ہے۔ اور اسی طریقے سے ایام 20 کے روزے ہیں، اس مہینے میں 13، 14، 15 آئیں گے تو ایام 20 کے روزے رکھ لو، سنت روزے ہیں۔ یا اسی طریقے سے ہر پیر اور جمعرات کا روزہ رکھ لو، یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ تو پہلی خاص عبادت کیا ہے اس کی؟ وہ ہے روزہ۔ آدمی روزوں کا اہتمام کرے تاکہ جب رمضان المبارک آئے تو اس میں ہم بالکل دل جمعی کے ساتھ میں خوب روزے رکھیں اور روزوں کی پریکٹس ہماری یہاں پر ابھی ہو جائے۔ دوسری خاص عبادت جو ہے وہ ہے ذکر کرنا، اللہ کا خوب ذکر کرنا، کثرت کے ساتھ میں ذکر کرنا۔ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ میں ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا شعبان کے مہینے میں خوب ذکر کا اہتمام کریں، جس میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، درود شریف کثرت سے پڑھنا ہے، اسی طریقے سے قرآن پاک کی تلاوت کرنا ہے، اللہ کا نام خوب لینا ہے، تسبیحات کا اہتمام کرنا ہے، تاکہ جب رمضان کا مہینہ آئے ہم اس میں بھی یہ عمل کرنا شروع کر دیں۔ اب تیسرے نمبر پر آتی ہے نفلی نماز، کہ اس مہینے میں خوب نفلی نمازوں کا اہتمام کریں، جیسا کہ صلاۃ التوبہ ہے، صلاۃ الحاجت ہے، اوابین کی نماز ہے، اشراق کی نماز ہے، چاشت کی نماز ہے، تہجد کی نماز ہے۔ یہ جتنی نمازیں ہیں آپ ان کو خوب کثرت سے پڑھتے رہیں۔ انشاءاللہ جب رمضان میں آئیں گے آپ تو وہاں پر چونکہ ایک نفل نماز کا ثواب فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے، اور فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہوتا ہے۔ لہٰذا جب یہاں سے پریکٹس رہے گی ہماری پہلے سے ہی تو ہم رمضان کی خوب اچھی عبادت کریں گے اور رمضان کو اچھے طریقے سے گزاریں گے۔ 3 عبادت ہو گئی۔ چوتھی وہ ہے تلاوت کلام پاک، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو کلام ہے، کلام اللہ شریف، اس کو خوب ابھی سے پڑھنے کی عادت ڈال لیں۔ یعنی شعبان کے مہینے میں ہمارا ایک قرآن مکمل ہو جائے اور رمضان کے مہینے میں ہم یعنی 1 کے بجائے 2 پڑھیں یا 3 پڑھیں، خوب کثرت سے پڑھیں، تاکہ یہاں ہماری پریکٹس ہو جائے۔ رمضان کے مہینے کے آنے سے پہلے ہم شعبان کے مہینے میں یہ 4 کام کر کے چلے جائیں، 4 خاص عبادتیں کر کے چلے جائیں، تو یقیناً انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ قرآن پاک کے متعلق تو حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص قرآن پاک کا ایک حرف پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اعمال نامے میں 10 نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے جب ابھی سے پریکٹس رہے گی تو رمضان میں جب قرآن پڑھا جائے گا تو کتنے حروف ہوں گے، اس میں کس قدر نیکیاں ہماری جھولی میں آئیں گی۔ تو لہٰذا یہ 4 کام کر کے جائیں شعبان کے مہینے میں، رمضان میں، اور یہ 4 کام اگر ہم نے کر لے تو یقیناً یہ ہماری مغفرت کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ امید ہے بات آپ کی سمجھ میں آئی ہوگی۔ آپ کے بھی کوئی مسائل ہو، کوشچنز ہو، کمنٹ باکس میں لکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔